الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ چلیے الحمدللہ. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب مبادئ العربیہ 4 میں. کتاب مبادئ العربیہ 4 میں کس چیز کے بارے میں؟ مفعول بہ کا عامل کبھی کبھی حذف ہو جاتا ہے، اسی میں سے ہم منادہ پڑھ رہا تھا. اس کے بعد ہم نے بتایا کہ منادہ ہی سے کیا کیا ملحق کیا گیا ہے، کس کس کو؟ استغاثہ، باب استغاثہ، اور بولیے ندبہ، اور جی ترخیم وغیرہ کو. تو اس میں سے ہم استغاثہ پڑھا. استغاثہ کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص کو دوسرے کی مدد کے لیے پکارنا. دوسرے کی، تو اس میں کتنی چیزیں ہوئی؟ ایک تو جسے پکارا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں مستغاث، اور جس کی مدد کے لیے پکارا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مستغاث لہو. جی، اور یہ باب استغاثہ جو دیا جاتا ہے، مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، صرف اور صرف جی بولیے جتنے بھی ادات ندا ہیں ان میں سے صرف یا کے ذریعے سے ہی کر سکتے ہیں، اور اس میں نہ تو حرف ندا کو حذف کر سکتے ہیں، نہ ہی جسے پکارا جا رہا ہے مستغاث اسے حذف کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد مستغاث کتنے طرح کا ہوتا ہے، کتنی وجہ جائز ہیں وہ بتائی تھی. کتنی وجہ تھی؟ 5 وجہ بتائی تھی، 3 وجہ بتائی تھی. یا تو مستغاث بولیے جی لام مفتوحہ سے مجرور ہوگا، مثلا یا لزیدن، جی یا لزیدن للمظلوم، یا الف پہ ختم ہوگا، یا دوسرا الف کے ساتھ یا قوما، یا قوما للمظلوم، یا پھر یا قوم للمظلوم، منادہ کا جاری مجرا رہے. مستغاث کی پھر صورتیں بتائیں تھی کہ مستغاث کی کیا حالت رہے گی؟ لام مکسورہ کے ذریعے سے مجرور رہے گا، لام جر کے ذریعے سے. اب لام جر جو ہے اس میں کسرہ رہے گا، لیکن اگر مستغاث اللہ ضمیر ہے تو پھر لام پہ فتح آ جاتا ہے، لکا یا لزیدن لکا. یہ تھا. پھر یہ بتایا تھا کہ یعنی کہ لام کے ذریعے مجرور ہوتا ہے مستغاث، لیکن بھی جر دینا جائز ہے، من کے ذریعے سے بھی جر دینا جائز ہے، من کے ذریعے سے بھی جر دینا صحیح ہے. لیکن کب؟ کہ جب استغاثہ جو ہو مستغاث کے لیے نہ ہو، مستغاث کے خلاف. یعنی کسی کو آپ مدد کے لیے جب پکارتے ہیں تو مستغاث اللہ کی مدد کے لیے پکارتے ہیں، لیکن اس میں اس سے مدد کے لیے پکارے ہیں، اس سے مدد چاہیے، یہی گڑبڑ ہے. تو ایسی صورت میں پھر من کے ذریعے سے جر دے سکتے، ٹھیک ہے؟ نہیں من سے جر آئے گا، ٹھیک ہے. یہ ہم نے باقاعدہ پڑھا تھا، اسی کی ہم عبارت پڑھ رہے تھے. وہ یہ پڑھ رہے تھے یہاں تک پڑھا تھا وحکم المستغاث لہو ان یجر بلام مکسورۃ. مستغاث لہو جس کی مدد کے لیے استغاثہ، جب ہم کسی کو پکارتے ہیں مدد کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ یا للمہدی، اے حضرت مہدی، یعنی مدد کو آئیے مثلا، ٹھیک ہے. اب یا تو اب کس کی مدد کو؟ مثلا کسی کی مدد کے لیے اگر آپ پکار رہے ہیں تو مستغاث لہو ہے وہ، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ لام مکسورہ کے ذریعے سے مدد. دیکھیے مستغاث لہو مجرور تو ہوتا ہے جی، لیکن جس لام کے ذریعے مجرور ہو رہا ہے وہ لام پہ کسرہ ہوتا ہے، جیسے یا لذب المروءۃ للبؤساء. اب یہ بؤساء مجرور ہے نہیں ہے، لام کے ذریعے سے ہے اور لام پہ ہے کسرہ، ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا؟ لام مکسور رہے گا کب تک؟ ما لم یکن مضمرن، جب تک مستغاث ضمیر نہ ہو. اگر مستغاث جس کی مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے کسی کو تو پھر فتفتح ہو، تو لام کو فتح دیا جائے گا الا مع یا المتکلم، لیکن یا متکلم کو چھوڑ کر. لیکن اگر ضمیر مستغاث ان لہو ضمیر ہے لیکن وہ ضمیر متکلم ہے تو پھر اس کا جو اوپر حرف جر آئے گا وہ اس پہ کسرہ رہے گا، جیسے لامر، لے، ورنہ تو لکا فتح رہے گا. پھر یہ کہنا وَيَجُوزُ جَرُّ الْمُسْتَغَاثُ لَهُ، جر مستغاث لہو
जर्रो मुस्तगासी लहू, मुस्तगास लह का को जर देना भी जायज है बेमिन मिन के जरिए से, लेकिन कब, इज़ा कानत इस्तिगासतु अलैहि, कि जब इस्तिगासा मदद को पुकारना उसके खिलाफ हो, ला लहू उसके लिए ना हो, उसकी मदद के लिए ना हो, उसके उससे मदद के लिए हो, यानी उसकी मदद के लिए ना पुकारा जाए किसी को, उससे मदद के लिए पुकारा जाए। समझ में आ रहा है नहीं? जैसे या लल अबताले, अबताल बतल की जमा है, बतल किसे कहते हैं, बहादुर, बहादुर, या लल क्या है? या लल अबताले है बहादुरों, मिनल उतातिल मुफसिदीन, मुफसिद इनसे, इनसे मुझे बचाओ। तो इनसे, इनसे मदद इनकी इन मदद जो मांग रहे हैं हम बतल अबताल से, इनके खिलाफ मदद मांग रहे हैं, ना कि इनके लिए मदद मांग रहे हैं कि तुम इनकी जाके मदद करो, है नहीं? तो अब देखिए मिन के जरिए जड़ हुआ, नहीं हुआ, मिनल उताते, मिनल मुताते पढ़ेंगे, मिनल मुतातिल मुफसिदीन। फवाइदु कुल्लुम मिनल मुस्तगासी वल मुस्तगासी लहू महफूजुन बिलामिन, ठीक है बे, लामिन जारतिन, ठीक, मफ्तूहतिन फिल मुस्तगासी, और वो मकसूरतिन फिल मुस्तगासी लहू। कहाँ पे जाके अगली बात, यह देखिए, अभी मैं आपने क्या देखा, जब जुमला बनाया था क्या था, या लजैदिन लिल मजलूम, तो क्या देखा आपने, जैदिन मुस्तगास भी मजरूर था, लिल मजलूम में मजलूम भी मजरूर था जी। तो ये कह रहे हैं कुल्लुम मिनल मुस्तगास वल मुस्तगास लहू मखफूजुन, हर मुस्तगास और मुस्तगास लहू में से हर एक मजरूर होता है, मखफूज होता है, यानी हम लिख नहीं सकते फिर आने क्लास खत्म हो जाए। क्या होता है, मजरूर होता है बिलामिन जारतिन, लाम जार्रा के जरिए से, चाहे मुस्तगास हो चाहे मुस्तगास लहू हो, लाम जार्रा से मजरूर होते हैं, जर देने वाले लाम से मजरूर होते हैं। लेकिन फर्क दिखा है आपको कुछ, या लजैदिन लिल मजलूमे में फुरकान, इधर देखो, या लजैदिन कुछ फर्क दिख रहा है, इधर देखिए सिमिलरिटी आपको ये दिख रही है कि दोनों लाम के जरिए से मजरूर है, दोनों, या लजैदीन है जैद, या लजैदीन लिल मजलूम है जैद मजलूम की मदद कर, मजलूम भी। देखिए मुस्तगास क्या है, किसे मदद के लिए पुकारा जा रहा है, इसका जैद को, किसकी मदद के लिए पुकारा जा रहा है जी, मजलूम की। सिमिलर क्या है दोनों में, कॉमन क्या है, दोनों मजरूर है दोनों, और सिमिलर क्या है, दोनों लामे जार्रा से मजरूर है दोनों, हरूफ जार 17 है ना, उनमें से कौन से मजरूर है, लाम से। दोनों सिमिलर है इसकी, दोनों मजबूर हैं, दोनों को लाम जर ने जर दिया, दोनों मजबूर हैं, दोनों को लाम जर ने जर दिया है। तो फर्क कहाँ है, फर्क यह है कि इसका लाम जर पे फतहा है, इसके लाम जर पे कसरा है, ठीक है नहीं? तो यही कहना चाह रहे हैं कि कुल्लुम मिनल मुस्तगासी वल मुस्तगासी ला महफूजुन, मुस्तगास यानी जिसे मदद के लिए पुकारा जा रहा है, मुस्तगासुल्लाह जिसकी मदद के लिए पुकारा जा रहा है, दोनों को दोनों, दोनों में से हर एक मजबूर होता है लामे जार्रा के जरिए से, लामे, लेकिन फर्क कहाँ है, फर्क यहाँ है कि मुस्तगास पे जो लामे जा रहा है उस पे फतहा होता है अगर मुस्तगास जमीर ना हो तो, वरना अगर जमीर है तो या अल्लाह मुस्तगासुल्लाह की बात चली। ये लामे मफ्तूहा वो फर्क ये है कि मुस्तगास लाम का जो जार हर्फ जार है उस पे फतहा होता है, और मुस्तगास लहू के ऊपर जो लाम जार रहा होता है वो उस पे कसरा होता है, जब तक के मुस्तगास जमीर ना हो। अगर जमीर है, जमीर भी जमीर मुतकल्लिम छोड़ के कोई और जमीर है, तो फिर इस्लाम पे पता होगा, या लजैदीन लका, या लजैदीन लकुम, या लजैदीन लहुम, जैद उनकी मदद फरमा, मदद कर। अब लहुम में ये मुस्तगास है, मजबूर है क्योंकि जमीर है, मबनी है, महल्लन मजबूर है, जर किसने दिया, हर्फ जर लाम ने, यहाँ भी हर्फ जर लाम ने जर दिया है मुस्तगास लहू को, यहाँ भी, लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ लामे जार्रा पे कसरा है, यहाँ लामे जार्रा पे, समझ में आया? लेकिन इसे आपको याद है मैंने पहले दिन क्या कहा था, मुस्तगास जिसे मदद के लिए पुकारा जाए वो मजबूर होता है लामे मफ्तूहा के जरिए से, इस पे लामे मफ्तूहा होता है, या लल मेहदी,
یا جناب مہدی حضرت مہدی پکاریں گے یا للمہدی یا لسارات الحسین یا جہاں پڑھتے ہیں آپ جگہ جگہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا جب دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ملے گا یا لسارات کس کو پکار رہے ہیں یہاں کس کو پکار رہے ہیں بولیے کس کو پکار رہے ہیں امام حسین کو پکار سارا کہتے ہیں خون کا بدلہ لینے والا یا لسارات حسین اے امام حسین علیہ السلام کے خون کے بدلہ لینے والے یعنی امام مہدی ادرکنی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے یہاں پہ کس کی مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے حذف ہے یہ نقطہ بتایا تھا نا کہ مستغاث اللہ کو حذف کیا جا سکتا ہے تو یا لسا دیکھیے لام مفتوحہ ہے نہیں ہے مستغاث کون ہے انہیں پکارا جا رہا ہے نا مجرور ہے لام مفتوحہ کے ذریعے سے صحیح ہے نہیں یا لسارات الحسین یا للمہدی ٹھیک ہے یہی کہ کل من المستغاث والمستغاث له مخفوض مستغاث اور مستغاث له میں سے ہر ایک مجرور ہوتا ہے بلام جارۃ لام جارہ کے ذریعے سے لیکن مفتوحۃ فی المستغاث سے وہ لام جارہ مفتوح ہوتا ہے مستغاث میں اور لائن کے آخر میں جائیے وہ مکسورۃ فی المستغاث له اسی تین لائنیں ہیں نا ایک ساتھ تیسری لائن کے آخر میں جائیے وہ مکسورۃ یہ عطف ہے وہاں پہ اور مستغاث له میں یہ لام جارہ مجرور ہوتا ہے علی اصلھا اصل کی بنا پر کیونکہ لام جارہ کی اصل مجرور ہونا ہے نہیں ہے للکتاب للناس آپ کو لام جارہ کہاں اکثر کیا ملے گا مکسور ہی آتا ہے لیکن پھر مستغاث میں مفتوحہ کیوں ہوتا ہے لوقوعها بعد حرف النداء اس وجہ سے اس کے حرف ندا کے بعد میں واقع ہونے کی وجہ سے یہ مفتوحہ ہوتا ہے لام ٹھیک ہے موقع الضمیر الذی تفتح لام الجر جارۃ مفتوحۃ فی المستغاث سے مستغاث میں لام جارہ مفتوحہ ہوتا ہے لوقوعها اس لیے کہ وہ واقع ہوا ہے کون مستغاث بعد حرف النداء یا لام حرف ندا کے بعد وقوعها موقع الضمیر کیونکہ وہ ضمیر کی جگہ مستغاث ضمیر کی جگہ واقع ہوا ہے مستغاث یا لزیدن میں مستغاث جسے مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے اصل میں وہ ضمیر کی جگہ پہ آیا ہے الذی تفتح بلام الجر ٹھیک ہے معه کہ جو فتح کے ساتھ آتی ہے لکا وہاں پہ اس کے ساتھ لکا لہو لہم لہا اس لیے وہاں پہ کیونکہ مستغاث کس کی ضمیر کی جگہ آیا ہے اس میں تھا اللہ زیدین یا اللہ زیدین جو ہے وہ لکا یا لہو ٹھیک ہے لیکن مستغاث لہو میں جو مجرور آیا ہے لام جر پہ کسرہ ہے لام جر پہ وہ اصل کی بنا پر ہے سمجھ میں آیا آئی دوسرا پوائنٹ ان لام الاستغاثتی تتعلق بفعل النداء آپ جانتے ہیں جب جار ہوتا ہے تو جار و مجرور ہوتا ہے تو اس کو متعلق چاہیے نہیں چاہیے جار و مجرور کا متعلق ہم جانتے ہیں فعل ہوتا ہے شبہ فعل وغیرہ اب اگر یہ لام جار ہے نا کہا نا کہ مستغاث ہو چاہے مستغاث لہو ہو مجرور ہوتے ہیں لام جارہ کے ذریعے سے تو پھر ان متعلق کس کے یہ متعلق کس کے ہوں گے ان کا متعلق کیا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں ان لام الاستغاثہ جو لام استغاثہ ہے اسلام کو اسی لیے لام استغاثہ کہا جاتا ہے تتعلق بفعل النداء فعل ندا سے متعلق ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ فعل ندا تو وجوباً حذف ہوتا ہے کیونکہ حرف ندا اس کی جگہ آ جاتا ہے یا بفعل النداء المحذوف محذوف ندا فعل ندا کے سے متعلق ہوتا ہے والتقدیر فی قولک آپ کے اس قول میں اصل تقدیر اصل فرض کیا ہوگا یا لزیدن الکریم للمسکین تو یہاں پر جو یا لزیدن ہے لام استغاثہ ہے نا لزیدن میں جار و مجرور ہے للمسکین بھی تو یہ پہ متعلق کس کے ہوں گے یہ تو اصل میں تھا یا کی جگہ تو ادعو ہے نا ادعو اس کی جگہ ہے ادعو زیدن الکریم لعنت المسکین تو جار و مجرور کس سے متعلق ہے ادعو جو اس کے یا جس کی جگہ ادعو یا اطلبو میں بلا رہا ہوں میں دعوت دے رہا ہوں میں طلب کر رہا ہوں وبعضهم لیکن بعض نحویین یعلقها
اسلام کو متعلق کرتے ہیں بحرف النداء، حرف ندا سے، القائم مقام عدو. ایک ہی بات ہے. آپ کہہ دیجیے نہیں یہ جار و مجرور متعلق ہے یا کہ کوئی پوچھے کہ بھئی حرف جار و مجرور کبھی حرف کا متعلق دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں جی نہیں دیکھا، لیکن یہ یا ایک فعل کے بدل آیا ہے تو نائب منوب کی جگہ جو نائب آتا ہے وہ منوب کی طرف. بھائی اگر فرقان علی اگر آپ اپنے عہدے پہ بیٹھے ہیں اور آپ اپنے عہدے پہ کسی کو بٹھا کے جا رہے ہیں تو اپنے جیسے کوئی تو بٹھائیں گے. یا پتہ لگا آپ ہیں بہت بڑے بزنس مین یا بہت بڑے ڈی ایم ہیں آپ بڑے ضلع کے، اور جاگتے ٹائم کہ میں ذرا 10 دن کے لیے جا رہا ہوں، یہ جھاڑو پوچھے والے ذرا آنا 10 دن آپ بیٹھو یہاں پہ، ایسا کرو گے کہ جھاڑو پوچھے والے کو بٹھا کے چائے والے کو بٹھا کے چلے جاؤ آپ؟ ایسا تھوڑی کرو گے. ڈی ایم جب جاتا ہے تو اپنے رینک کے آدمی کو بٹھا کے جاتا ہے نہیں جاتا ہے. تو اب اگر یا کے اطلبو یا ادعو یا اطلبو نے یا کو اپنی جگہ چھوڑا ہے خود ہسبو ہیں تو اس کا مطلب یا کے اندر وہ صلاحیت اب فیل والی ہو گئی ہے، اب ہو گئی ہے تو اس سے متعلق ہو سکتا ہے. لیکن بعض جگہ کہ جی لیکن ویسے کیا کہا کہ نہیں جی ادعو اور اطلبو جس کی جگہ یہ آیا ہے اس کے متعلق ہے، یہ تو اس کی جگہ آیا ہوا ہے. صحیح ہے نہیں؟ مثال کے طور پر اگر فرقان علی کسی کو اپنے رینک کے آدمی کو ڈی ایم کرسی پہ بٹھا کے جا رہے ہیں تو اگر چھوٹے موٹے کام ہو تو وہ نمٹا لے گا ان 10 دن میں، لیکن جو اہم باقاعدہ بڑا اور اہم کام ہوگا تو وہ کہے گا ذرا ویٹ کیجیے وہی آ کے کریں گے، انہی سے ریلیٹڈ ہے یہ کام. تو اب اگر یہاں جار و مجرور ہے تو انہی سے ریلیٹڈ ہے جو مین ہے، وہ کیا ہے ادعو اطلوب. لیکن کچھ نے کہا نہیں جی کیونکہ یہ اس کی جگہ ہے تو اس سے کرائیے چلے گا. وَمِنْهُمْ لیکن انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں نحویین میں سے، علم نحو کے علماء میں سے، مَن يُعَلِّقُ لام المستغاث لہو بحال محذوف، کہ جو لام مستغاث لہو جو لام مستغاث لہو میں جو لام للمظلوم للمسکین ہے اس کو متعلق کرتے ہیں ایک حال سے، ایک حال سے جو کہ محذوف ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ تقدیر اس طرح سے ہوگی یا لزید مدعوا للمسکین، اے زید جسے مسکین کی مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے. تو یہ للمسکین جار و مجرور متعلق ہے مدعوان کی جو کہ ایک حال ہے، حال در حالی کے اس سے بھی محذوف ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ تمام. ہاں اب یہ ہے کل ما تعجب من ذاتہ او من صفتہ یجرا مجرى المستغاث فی کل احوالہ، ہر وہ چیز جس کے اوپر تعجب کیا جا سکتا ہے ذاتاً یا صفت کے اعتبار سے تو یجری تو اس میں جاری مستغاث کا حکم جاری، وہ مستغاث کا جاری مجرا ہوگا تمام حالات میں. تو آپ کہیں یا للبحر جی یا للسمک للسمک اذا تعجبت من وجود ما، جب کہ آپ اس سمندر یا مچھلی کے کتنی بڑی مچھلی ہے متن یا مچھلی کو سے تعجب میں پڑ رہے ہوں، یا تو ان کے بڑے ہونے کی وجہ سے، ان کے موجود ہونے کی وجہ سے، یا ان کے کثرت کی وجہ سے. جب آپ تعجب میں پڑے تو آپ کہہ سکتے ہیں تعجب بھی اس میں آ رہا ہے اور مستغاث تو ہے. ٹھیک ہے. وتقول آپ کہیں گے یا للداہیۃ الدہیا اذا تعجبت من شدتها وجسامتها، جب آپ اس کی شدت سے اور اس کی جسامت سے اس کی بزرگی سے تب تعجب میں پڑھیں. تو وہ تدخل اللام المفتوحات علی المنادى الموحد، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لام مفتوحہ منادى محدد پہ بھی لام بھی محدد منادى پہ بھی داخل ہوتا ہے. یا لزیدن لاقتلنک، جسے تحدید کیا جائے. اس کا مطلب لام استغاثہ یہ لام مفتوحہ کس کس پہ آتا ہے؟ تعجب کے لیے بھی آتا ہے. یا للبحر یا للسمک ہے نہیں، اس میں وہی مستغاث والے. اب اس میں کو آپ مدد کے لیے تھوڑے پکار رہے ہیں سمندر کو، علی اصغر غلام علی فرقان مدد کے لیے تھوڑے پکار رہے ہیں یہاں، لیکن لام مفتوحہ ہے یا کے ساتھ ہے. آپ کہتے ہیں نا یو، آپ دیکھتی ہیں قائمہ لڑکی ہیں، قائمہ لڑکیاں زیادہ کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں؟ کیسے کرتی ہیں؟ جب کوئی تعجب والی چیز دیکھتی ہیں یا میرے خدا یا سمندر ہے جب. تو اب یہ یا سمندر کا اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اسے مدد کے لیے پکار رہی ہے، مستغاث ہے کہا نہیں تعجب کے لیے بھی مستغاث کا جاری مجرا، تعجب جس پہ کیا جائے وہ بھی مستغاث والا حکم جاری ہوگا کہ یا آئے گا، لام مفتوحہ آئے گا وغیرہ وغیرہ. ایسے ہی اور کہاں آئے گا؟ وہ منادہ جسے تحدید جسے ڈرایا جا رہا ہو، ٹھیک ہے. تو آپ کہیں گے یا لزید لاقتلنک، زید میں تجھے مار دوں گا.
ٹھیک ہے، ڈرایا جا رہا نہیں، تہدید کے معنی ڈرانا، تہدید کے معنی یا لزید لا اقتلنک، اے زید میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ فوائد اذا وقع بعد حرف النداء ما لا ینادی حقیقتا، ہاں جب کبھی حرف ندا کے بعد ایک ایسی چیز واقع ہو جسے حقیقتا ندا نہیں دی جاتی، حقیقتا جیسے یا للعجب، یا اب تعجب کو کوئی پکارا تھوڑی جاتا ہے، تعجب کو یا للعجبی، تو کیا ہوگا، حکم کیا ہے، اگر حرف ندا کے بعد جیسے یا للعجب میں عجب جو ہے یا کے بعد واقع ہوا ہے، حرف ندا کے بعد وہ حرف جس کے ذریعے سے پکارا جاتا ہے، اگر ایسی چیز واقع ہو اس کے بعد جسے حقیقت میں نہیں پکارا جاتا، تو ایسی صورت میں یجوز ان یکون مستغاثا و مستغاث له، تو ایسی صورت میں یہ جو حرف ندا کے بعد آ رہا ہے جس چیز کو عموماً پکارا نہیں جاتا، تو پھر وہ مستغاث ہوگا، اور اس کا ایک اور مستغاث له ہوگا جو کہ محذوف ہوگا، فتفتح اللام، اور لام اس میں فتح مفتوح ہوگا، یا للعجبی، ویجوز العکس، برعکس بھی جائز ہے، تو صرف کسرہ بھی دے سکتے ہیں یا للعجب، ٹھیک ہے، اور الٹا ہو سکتا ہے مثلا انہوں نے کہا وہ مستغاث ہوگا اور مستغاث لہو محذوف ہوگا، یا للعجبی یہ مستغاث مان لیجئے، کس کی مستغاث لہو کہاں ہے، وہ حذف ہے، اور اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ یا للعجب، اس کو آپ مستغاث لہو مان لیجئے، مستغاث حذف مان لیجئے، اب اگر اسے مستغاث لہو مانیں گے تو پھر لام کو کسرہ پڑھیے، للعجب یا للعجب، وَيَجُوزُ أَن تُعَاقِبَ الْأَلِفُ الْمُتَعَجَّبَ بِهِ، جائز ہے کہ کس کے مستغاث کے بعد اس کے عقب میں آئے الف المتعجب من جس سے تعجب ہوا، یا طربا، دیکھیں بے کے بعد طربا کے بعد الف آگے نہیں آتا، وقد یجرد منہا ومن اللام، کبھی کبھی الف، اس الف اور لام دونوں سے خالی ہوتا ہے، نہ تو لام ہی آیا نہ الف ہی آیا، یا طربو، صحیح ہے، یہ بحث استغاثہ کی تمام، استغاثہ کی بحث کل ندبہ پڑھیں گے، ندبہ کسے کہتے ہیں بتائیں گے، ندبہ آپ جانتے ہیں، ندبہ کہتے ہیں جی پکارنا جس کے اوپر مصیبت پڑی ہو اسے، واہ محمدہ، واہ علیہ، ہے نہیں، واہ مصیبتہ، تو یہ سب کیا ہے، کسے پکار رہے ہیں، ٹھیک ہے، واہ حسینہ، یہ سب کیا ہے، ندبہ یعنی پکارنا، ندبہ یعنی یہ ندا کی طرح یہ بھی اس میں بھی پکارا جاتا ہے، لیکن جس چیز سے درد واقع ہوا ہو یا جس چیز کے اوپر واقع ہو رہا ہو یا جس کے لیے درد واقع ہوا، اور یہ وہاں پہ تو ندا یا سے دی جا رہی تھی، ندبہ وا سے دیا جاتا ہے، ندبہ وا، واو علی زبر وا سے، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللهم صل على محمد